بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل بمنزل کربلا، قسط نمبر 10۔ قربان گاہ کربلا میں فرزند حسن سبز قبا جناب قاسم علیہ السلام کی شہادت۔ سامعین کرام، اب ہم شہادتوں کا تسلسل سے بیان کریں گے، اور آج ہم اس سلسلے کے سب سے پہلے شہید دل بندے مجتبیٰ قاسم بن الحسن کا تذکرہ کریں گے، جن کی شہادت حسین علیہ السلام کے لیے ایک عظیم ترین مصیبت تھی۔ سامعین کرام، جب مولا امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور آپ علیہ السلام رونے لگے، تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، بھیا آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں جبکہ عنقریب آپ اپنے اجداد کے جوار میں ہوں گے؟ تو امام مجتبیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا، اے حسین، میں اس وقت خود پر نہیں بلکہ آپ پر گریہ کر رہا ہوں۔ مجھے کربلا کا دن یاد آ رہا ہے جب آپ تنہا ہوں گے۔ پس اے ابا عبداللہ، اس دن جیسا کہ اور کوئی سخت مصیبت والا دن کسی کے لیے نہ ہوگا، آج حسن مجتبیٰ کی نشانی شہزادہ قاسم اپنے بابا کی نیابت میں اپنے چچا پر جان قربان کرنے پر آمادہ ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ شہزادے کو امام نے پہلے اجازت نہیں دی، لیکن بھتیجے نے بہت اصرار کیا، یہاں تک کہ اپنے چچا کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ امام علیہ السلام کا دل اپنے بھائی کی یادگار کے لیے تڑپ اٹھا اور پوچھنے لگے، پیارے بیٹے، تم موت کو کس طرح محسوس کرتے ہو؟ جناب قاسم نے شجاعت کے ساتھ جواب دیا، چچا جان، موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کو اجازت دی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ وداع کے وقت چچا بھتیجے نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر خوب گریہ کیا، یہاں تک کہ دونوں غشی کی حالت میں چلے گئے، کیونکہ جانتے تھے کہ اب موت کے بعد ہی ملاقات ہوگی۔ تاریخی دستاویزات نے دشمن کے ایک سپاہی کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا خیموں سے باہر آیا جس کا چہرہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے ہم پر حملہ کیا جبکہ اس کے چہرے سے اشک رواں تھے اور رجز پڑ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو کہ میں ہوں حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بیٹا اور فرزند ہوں سبط نبی محمد مصطفیٰ کا، جن کا لقب امین ہے۔ یہ حسین علیہ السلام ہیں، تمہارے درمیان ایک گروہ لیے ہوئے اسیر کی مانند، اے لوگوں کے درمیان جن کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جزائے خیر نہیں دے گا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ اتنے میں خیمہ گاہ حسینی سے ایک حسین ترین نوجوان مثل چاند کے ٹکڑے کے برآمد ہوا۔ اس نے قمیض اور عبا زیب تن کی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، پیروں میں نالین تھے اور بائیں والے جوتی کا تسمہ کھلا ہوا تھا، یعنی شہزادے کو میدان جنگ میں جانے کی اس قدر جلدی تھی کہ تسمہ بھی درست سے نہ باندھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس نوجوان نے زرہ بھی نہیں پہنی ہوئی تھی، کم سنی کے باوجود بہادری کے ساتھ جنگ کی اور 3 سواروں سمیت کل 35 افراد کو واصل جہنم کیا۔ پس عمر بن سعد بن نفیل بولا، میں اس نوجوان پر حملہ کروں گا۔ تو میں نے کہا، سبحان اللہ، یہ جو اطراف میں تم نے اتنے لوگ قتل کیے ہیں، کیا یہ کافی نہیں؟ تو وہ بولا، میں اس پر ضرور حملہ کروں گا۔ پس اس نے اس نوجوان کے سر پر وار کیا، جس کی تاب نہ لا کر یہ نوجوان منہ کے بل زمین پر گرا اور گرتے ہوئے آواز دی، چچا جان، میری مدد کیجیے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین بھتیجے کی ندا سنتے ہی ماند عقاب فوج اشقیا پر جھپٹے اور قاسم کے قاتل عمر بن سعد بن نفیل ملعون پر وار کیا
اس نے ہاتھ سے آپ کی ضربت روکنے کی کوشش کی اور اس کا ہاتھ کٹ گیا، پس وہ مدد کے لیے چلایا۔ اس دوران اس کی مدد کے لیے گھوڑوں کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ لعین ٹاپوں تلے آ کے عبرت ناک موت مر گیا۔ جب جنگ کی دھول بیٹھ گئی تو حسین علیہ السلام قاسم کے پاس آئے۔ قاسم کے سرہانے جب پہنچے، اس وقت شہزادہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حسین بولے، اے میرے بچے، اللہ اس قوم پر لعنت کرے جنہوں نے تجھے قتل کر کے تیرے جد کو قیامت کے دن اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ کس قدر سخت ہے تیرے چچا پر کہ تو اس کے مدد کے لیے پکارے اور وہ بروقت تیری مدد نہ کر سکے، اور جب وہ تیرے سرہانے پہنچے تو تجھے کوئی فائدہ نہ ہو۔ واللہ آج کا دن مددگاروں کی قلت اور حملہ آوروں کی کثرت کا ہے۔ پھر حسین علیہ السلام نے قاسم کی لاش اٹھائی۔ راوی کہتا ہے کہ قاسم کے پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے اور حسین نے ان کو اپنے سینے سے لپٹایا ہوا تھا، اور قاسم کا سینہ حسین کے سینے سے متصل تھا۔ پس قاسم کی لاش کو خیمہ گاہ لا کر علی اکبر کے پہلو میں رکھ دیا۔ روایت میں ہے کہ اس کے بعد حسین نے دعا کی، اے اللہ انہیں پراگندہ کر دینا اور انہیں چن چن کر ہلاک کر دینا، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیو اور ان کو ہرگز معاف نہ فرما۔ پھر فرمایا، اے میرے چچا کی اولادو، رشتہ دارو اور گھر والو، صبر کرو، پس کچھ اور لمحے صبر کرو، واللہ تم آج کے بعد پھر کبھی بھی ذلت نہ دیکھو گے۔ قربان گاہ کربلا میں آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کا جو سلسلہ، اس میں شبیہ پیمبر جناب علی اکبر کی شہادت، اصحاب و انصار کی شہادتوں کے بعد حسین کے پاس ان کے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ اس دوران حسین کے جوان بیٹے علی بن حسین الاکبر نے جنگ کی اجازت طلب کی۔ ان کی والدہ ام لیلہ بنت ابی مرہ بن مسعود تھیں۔ علی اکبر کے نانا جناب عروہ بن مسعود عرب کے نامور ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو قریش نے کہا تھا کہ اگر اللہ نے نبوت دینی ہی تھی تو دو عظیم شہروں کے کسی بڑے آدمی کو دیتا۔ اس بڑے آدمی سے مراد جناب عروہ تھے جو ام لیلہ کے دادا تھے۔ اسلام کے بعد یہ اسلام میں بھی نامور ترین فرد رہے، اور ایک موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شبیہ عیسیٰ قرار دیا اور فرمایا، اسلام کے 4 سردار ہیں، ان میں سے ایک جناب عروہ بن مسعود ہیں۔ پس حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو اجازت دی اور آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، ایسا جوان ان کی طرف جنگ کے لیے نکلا ہے جو سیرت و گفتار اور اخلاق میں سب سے زیادہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت رکھتا ہے، اور جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں تو اس جوان کی زیارت کرتے ہیں۔ اے اللہ اس قوم پر آسمان سے برکت روک دے اور ان کے بیچ تفرقہ ڈال دے، ان کے حاکموں کو ان پر راضی نہ رکھ، انہوں نے ہمیں بلا کر ہماری مدد نہ کی۔ پھر عمر بن سعد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابن سعد، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تجھ سے تیرے صلہ ارحام کو قطع کرے، جس طرح تو نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت کا خیال نہ کیا، اور تمہیں برکت نہ دے اور جلد تم پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے جو تمہیں تمہارے بستر پر ہی قتل کرے۔ پھر یہ آیت پڑھی، بے شک اللہ نے آدم و نوح اور آل عمران کو 2 جہانوں پر منتخب کیا ہے اور ذریتوں میں سے بعض کو بعض پر چنا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذن ملنے کے بعد علی اکبر میدان جنگ میں آئے
اور یہ رزق بھرا۔ میں علی بن حسین ہوں، ہم اللہ کے گھر اور نبی کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ میں تم پر ایسا وار کروں گا جیسا کہ ایک ہاشمی علوی جوان کو کرنا چاہیے۔ واللہ ہم پر ذرا زیادہ حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ جناب علی اکبر نے شدید حملہ کیا اور 120 ملعونوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر پیاس کی شدت غالب آئی تو خیمہ گاہ واپس آئے اور بابا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، بابا، لوہے کی گرمی نے مجھے جھلسا دیا ہے اور پیاس کی شدت مجھے مارے ڈال رہی ہے، کیا پانی کا بندوبست ممکن ہے؟ روایت میں ہے کہ حسین علیہ السلام یہ سن کر رو پڑے اور فرمایا، بیٹے علی اکبر، میدان جنگ میں جاؤ، دشمن سے مقابلہ کرو، ان قریب تمہارے جد رسول اللہ تمہیں کوثر سے سیراب کریں گے، پھر کبھی تمہیں پیاس نہیں لگے گی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حسین نے علی اکبر سے فرمایا، اپنی زبان میری زبان میں دے دو۔ پس علی اکبر نے ایسا کیا اور جلدی سے زبان باہر نکالی اور کہنے لگے، بابا، آپ کی زبان میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ پس دوبارہ میدان میں آئے، مزید 60 کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے کل 200 ملعونوں کو قتل کیا۔ بالآخر مرا بن منقذ ملعون آگے بڑھا اور کہا، مجھ پر سب عربوں کا بارے گناہ ہو اگر میں اس جوان کو قتل نہ کروں۔ اس دوران جب علی اکبر جنگ میں مصروف تھے کہ اس لعین نے موقع پا کر ان پر ایک کاری وار کیا جس سے آپ زخمی ہو کر زمین پر گرے اور دشمنوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ابو الفرج کی روایت کے مطابق ایک تیر جناب علی اکبر کے حلق پر لگا جس سے آپ اپنے خون میں نہا گئے تھے۔ پھر آپ نے اپنے مظلوم بابا کو آواز دی، بابا جان، آپ پر میرا سلام ہو، یہ میرے نانا رسول اللہ ہیں جو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ بھی ان کی طرف آنے میں جلدی کریں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب جوان بیٹے کی آواز حسین کے کانوں میں آئی تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، جنہوں نے تجھے قتل کیا اللہ ان کو ہلاک کرے۔ یہ لوگ حرمت رسول کو پامال کرنے پر کس قدر جری ہو گئے ہیں۔ بس روتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، علی اکبر، تمہارے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہو۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ حسین اس مصیبت پر بآواز بلند ایسا روئے کہ اس طرح آپ کو اس سے قبل روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ شیخ مفید کی روایت کے مطابق جناب زینب کبریٰ علی اکبر کی لاش پر بھائی سے پہلے پہنچی۔ حسین نے بہن کو واپس کیا اور جوانان بنی ہاشم سے فرمایا کہ آگے بڑھو اور اپنے بھائی کی لاش کو خیمہ گاہ لے جاؤ۔ سامعین اکرام، مورخین میں یہ اختلاف ہے کہ اہل بیت کے پہلے شہید جناب علی اکبر ہیں یا جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل ہیں۔ محمد بن شہر آشوب نے ان کی عمر 18 سال بیان کی ہے، جبکہ شیخ مفید نے 19 سال کچھ مہینے لکھا ہے۔ اس طرح یہ امام زین العابدین سے کم عمر تھے۔ بعضوں نے آپ کی عمر مبارک 25 سال لکھی ہے، بعضوں نے آپ کو صاحب اولاد بھی لکھا ہے، لیکن آپ کے کسی بچے یا زوجہ کی ثقہ روایات سے ہمیں کچھ معتبر مواد نہیں مل سکا۔ البتہ آپ کی والدہ کا کربلا میں موجود ہونا قوی روایات سے ثابت نہیں، وہ اس واقعے سے قبل فوت ہو چکی تھیں۔ بعضوں نے ان کی کربلا میں موجودگی کو بھی بیان کیا ہے۔ واللہ عالم۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔